بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ کی توفیق سے آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ ہے اللہ کی پہچان، ریئلائزیشن آف گاڈ، اللہ پریچیم. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. لیعبدون اس کی تشریح ابن عباس یوں کرتے ہیں کہ لیعرفون اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کیا انسان کو تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے. اب اس میں لیعبدون جو کہا گیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، پہچان کا رزلٹ عبادت ہے. عبادت سے پہلے رب کی پہچان ضروری ہے. نماز سے پہلے جس رب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس رب کو اگر نہ پہچانیں گے تو وہ عبادت کی لذت نہیں ملے گی، عبادت کا ذائقہ نہیں ملے گا. بریانی کا مزہ تبھی آئے گا کہ بریانی کھانے سے پہلے مائنڈ سیٹ میں بریانی کی اہمیت ہو، بریانی کے ذائقے کا تجربہ ہو، تو پھر بریانی کے ہر لقمے میں مزہ آئے گا، ہر لقمے میں ایک نیا مزہ آئے گا. ایسے ہی عبادتوں سے پہلے رب کو پہچاننا ضروری ہے، تبھی قیام کا مزہ، تبھی رکوع کا مزہ، تبھی سجدوں کا مزہ، تبھی طواف کا مزہ، تبھی سحری اور افطار کا مزہ. تو اللہ کی پہچان نہیں تو پھر عبادت بھی نہیں. تو اسی لیے ابن عباس نے کہا لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، یعنی انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ رب کو پہچانیں گے تو پھر نتیجے کے طور پر وہ دوڑ پڑے گا کہ جس رب کی عظمتوں اور اس کی قدرتوں کو میں نے پہچانا، اس کی نعمتوں کا اندازہ میں نے لگایا، میں چاہتا ہوں کہ اس رب کے لیے کھڑے ہو جاؤں، غلام بن کر اس رب کے لیے جھک جاؤں، نوکر بن کر اس رب کے لیے اس رب کے قدموں میں گر جاؤں، حقیر اور عاجز بندہ بن کر. تو نماز اصل میں اس کے پیچھے ہوم ورک ہے، اس کے پیچھے رب کی پہچان ہے جو مومن کے دل کو کھینچتی ہے مسجد کی طرف. یہ روٹین نہیں ہے نماز کوئی روٹین چیز نہیں ہے، یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ زلزلہ جب اللہ کی عظمت کا زلزلہ انسان کی پرسنالٹی میں پیدا ہوتا ہے، زلزلہ اللہ کی قدرت کا زلزلہ، تو وہ زلزلہ جب پھٹتا ہے تو وہ سجدے کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ قیام اور رکوع کی شکل اختیار کرتا ہے. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عبادتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم روٹین کے طور پر ان عبادتوں کو اس لیے انجام دیتے ہیں کہ یہ بغیر اسپرٹ کے ہماری عبادتیں ہیں، بغیر مغز کے یہ ہمارا یہ آم کا چھلکا ہے، بغیر اسپرٹ اور بغیر روح، بغیر جان کے ہماری یہ بندگی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے نماز سے پہلے جیسے رہتے ہم نماز کے بعد ویسے ہی رہتے، کوئی چینجز نہیں آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادتوں کو ہم نے روٹین بنا لیا ہے، روٹین. آئیے اللہ تعالیٰ کی پہچان جب تک نہیں تب تک نماز بھی نہیں، تب تک عبادتوں کی لذت بھی نہیں. پہچان کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم
اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ اللہ کے انٹروڈکشن کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ انٹروڈکشن آف کریٹر، خالق کائنات کا انٹروڈکشن اور تعارف ہے قرآن میں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خداوند ذوالجلال کے جلال کی گرج ہے اور ابدیت کے احساس کو جگانے کی بجلیاں ہیں۔ قرآن انٹے مہون تڑینا اللہ یوکا گرجنا داسیا بھاوننو میلوکلپے ورملو۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس میں جنگل میں آپ تنے تنہا پہنچ گئے ہیں، سامنے شیر ہے، آپ کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی؟ اللہ کون ہے؟ اس شیر کا خالق ہے۔ سارے جنگل کا شیر ہے تو یہ ساری کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کی تخلیق سے اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہماری باڈی وہی، جسم وہی ٹہر جاتا ہے، خون کہیں کا وہی ٹہر جاتا ہے، باڈی میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے، اگر اس خالق کو پہچانیں گے نا، ہر دن قیامت کا دن دکھائی دے گا۔ نماز کی ہر رکعت، نماز کا ہر قیام ایسا لگے گا رب کے آگے کھڑا ہوں۔ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، کسی سے معاملہ کر رہے ہیں، پہلے رب دکھے گا، بعد میں وہ جس سے معاملہ کر رہے ہیں وہ بندہ دکھے گا۔ دھوکہ دے سکتے معاملے میں، جھوٹ بول سکتے۔ ہم نے اس شیر کو تو پہچانا مگر اس شیر کے خالق کا اندازہ نہیں لگایا، اس کی قدرتوں کا۔ تو قرآن کریم خداوند ذوالجلال کے جلال کی گرج ہے۔ قرآن کو اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیے کہ مجھے اپنے خالق کو جو دکھتا نہیں، وہ میزبان میرا ضرور ہے، بلایا مجھے ضرور ہے اس دنیا میں، مگر وہ خود غائب ہو گیا، وہ خود چھپ گیا، پردے میں ہے وہ۔ اس خالق کو پہچاننے کا اولین ذریعہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن الفاظ کی شکل میں بیان کیا ہے، جس کو ڈسکرپشن کہہ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن۔ اب قرآن کریم کا جو پریکٹیکل ہے، قرآن کریم میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آواز ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور اللہ کی آواز انہوں نے سنا، اللہ نے کہا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، جوتیوں کو نکال دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ اللہ کی آواز کو موسیٰ نے سنا تھا۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے اس کا الٹرنیٹ قرآن کی شکل میں دیا، وہی آواز جو موسیٰ نے سنا تھا وہی آواز ہے قرآن، بس شکل بدلی ہوئی ہے۔ شکل ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے QR کوڈ ہوتا ہے، آج ہر چیز کو جدید دور ہے نا، وہ قدیم زمانے کی بات تھی کہ اللہ کی آواز کو ڈائریکٹ انہوں نے سنا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی وہی نعمت عطا کیا ہے، مگر QR کوڈ کی شکل میں۔ ہر چیز آج کوڈ میں رکھ دی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے پے ٹی ایم میں لکیریں ہوتی ہیں، اس کو آپ اسکیننگ کریں گے تو پورے بینک کے ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے، یعنی کوڈ کی شکل میں ہے وہ، اس کی ڈی کوڈنگ کرنا پڑتا ہے۔ بظاہر لکیریں ہیں پے ٹی ایم میں، بظاہر لکیریں ہیں، ان لکیروں کو آپ اسکیننگ کرتے ہیں تو آپ کا نام، بینک اکاؤنٹ، برانچ، ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ پوری کائنات کوڈ کی شکل میں ہے، انسان کوڈ کی شکل میں ہے۔ اس کو سرچ کیجئے تو آپ کو رب کی عظمت کا سمندر سامنے آئے گا۔ ڈی کوڈنگ کرنا پڑتا ہے بس۔ گیلیکسیز، کہکشائیں، سولار سسٹم، سورج، چاند، ستارے، پلانٹ ارتھ، پوری یونیورس جو لامحدود طور پر اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن اس سے ملے گا، اس کا تعارف ملے گا، اس کی قدرتوں اور اس کی عظمتوں کا اندازہ ہوگا اس کائنات میں غور کرنے سے۔
قرآن الفاظ کی شکل میں جو اللہ کا تعارف ہے اسی کا اظہار اللہ کائنات کے اندر کر رہا ہے، اس لیے قرآن ڈسکرپشن ہے، تو یہ یونیورس ڈیمونسٹریشن۔ آپ ایسا سمجھیے قرآن اور کائنات کو، جیسے ایگزیبیشن لگتا ہے حیدرآباد میں، ایگزیبیشن کے پورے ڈیٹیلز آپ کو ایک کیٹلاگ میں مل جائے گا۔ کیٹلاگ آپ دیکھیں گے تو ایگزیبیشن کے پورے تفصیلات مل جائیں گے، کس طرف کپڑے کی دکانیں ہیں، کس طرف حلوے اور مٹھائی کی دکانیں، کس طرف کیا ہے، جھولے کس طرف ہیں، سارے ڈیٹیلز آپ کو کیٹلاگ میں مل جائیں گے۔ سمجھیے قرآن کیٹلاگ ہے، اللہ تعالیٰ کے تعارف کا کیٹلاگ ہے۔ اب وہ کیٹلاگ بند کر کے آپ اندر انٹر ہوں گے تو بہت بڑا ایگزیبیشن، یعنی کیٹلاگ میں جو آپ نے امیج کی شکل میں دیکھا تھا، الفاظ کی شکل میں دیکھا تھا، اسی کا مظاہرہ آپ ایگزیبیشن کی شکل میں دیکھیں گے۔ ایسے ہی قرآن اللہ کا تعارف ہے، کیٹلاگ ہے، اور ایگزیبیشن کی طرح یہ پوری یونیورس اسی کا اظہار ہے۔ روزانہ سورج کا نکلنا، اس کا طلوع، اس کا غروب، ستاروں اور سیاروں کا گردش کرنا، پلانٹ ارتھ گردش کرنے کے باوجود اس کا احساس نہ ہونا، بادلوں کی شکل اختیار کر کے بارش کا ہونا، ہر دن اللہ تعالیٰ اپنی ایک نئی شان کے ساتھ بندے کے سامنے آ رہا ہے، مگر بندہ دنیا پرست بن کے بے حس بن چکا ہے، اس لیے اللہ کی قدرتوں کا احساس اسے نہیں ہو رہا، اس کی نعمتوں کا احساس نہیں کر رہا، اس کی نعمتیں، اس کی عظمتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی، اس کو دھکا دے رہے۔ روزانہ طلوع کی شکل میں سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، رات کا آنا، دن کا آنا، ایسے بڑے بڑے ایٹمز ہیں یہ اللہ کو پہچاننے کے، مگر اس کا احساس اس کو نہیں ہو رہا ہے۔ جس دن احساس ہو تو شکر کے آنسو بہہ پڑیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے آدمی ان دانوں کو لے کر سوچے گا، آنسو پہلے نکلیں گے، بعد میں نوالا حلق کے نیچے اترے گا۔ پانی پینے سے پہلے آدمی سوچے پانی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اترنے سے پہلے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ ایک پانی کا قطرہ ضائع کرنے ہمت نہیں ہوگی، چاول کا ایک دانہ ضائع کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چاول کا دانہ تم بنا نہیں سکتے تو ضائع کرنے کا حق تم کو کس نے دیا؟ پانی کا قطرہ تم بنا نہیں سکتے تو ضائع کرنے کا حق کس نے دیا؟ اللہ کی ان گنت نعمتیں، سوچو غور کرو، بلکہ قرآن بولتا ہے، اور یونیورس کے اندر اللہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک نعمت اللہ کی ذرا لے کر سوچیے آپ، پانی، بہترین کالونی ہو آپ کی، بہترین روڈز ہو، بہترین ڈرینیج سسٹم ہو، گیٹڈ کالونی ہو، سب کچھ ہو، پانی کا قطرہ نہ ہو، کیا اس کالونی کی کوئی اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے احساس کرنے کے لیے قرآن میں پوچھتا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جس کو تم پیتے ہو ذرا سوچتے ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم اس کو چاہتے، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو میٹھا نہیں کھارا بن کے اتار سکتے تھے، پھر بھی تم ناشکرے کیوں ہو؟ یہ اللہ کو نہیں ماننے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، یہ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جو اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں مگر اس کا احساس نہیں رکھتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایسی ہر نعمت، زمین، پلانٹ ارتھ، کوئی معمولی چیز ہے یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، بور لگواتے ہیں، اس زمین پر ہم گھر بنواتے ہیں، منزلیں بنواتے ہیں، اس زمین پر ہم بزنس کے ایکٹیویٹیز انجام دیتے ہیں، دینی دنیاوی سارے ایکٹیویٹیز انجام دیتے ہیں۔ یہ زمین کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ زمین سائیکل کے پہیے کی طرح ہے۔ سائیکل کا پہیہ، اگر اس پہیے پر آپ کنکر رکھ دیں اور پیڈل گھمائیں تو 1 گھنٹے میں 28 میل کی رفتار سے وہ سائیکل کا پہیہ گھومے گا۔ یہ زمین، پلانٹ ارتھ بھی سائیکل کے پہیے کے مانند ہے۔ اس کے پہیے کے اوپر جو کنکر ہے اس کی جگہ ہم انسان ہیں۔ 1 گھنٹے میں 1000 میل کی رفتار سے یہ زمین گھوم رہی ہے مگر ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر اس کا احساس ہونے لگے تو وہ کنکر جو پیڈل گھمانے سے دور جا کے گرے گا۔ ایسے ہی ہم انسانوں کی حالت اس پلانٹ ارتھ پر ہوتی تھی مگر ویسا ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھا ہے اس زمین کے اندر، نیچے سے کھینچے ہوئے ہے، اور 500 میل کی مسافت تک اوپر سے ہوا کا دباؤ زمین کو پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہے۔ پلانٹ ارتھ پر گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے آپ سوچیں گے، ہل جائیں گے آپ، اللہ کی عظمت کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو حقیر محسوس کریں گے آپ۔
اپنی نیکیوں کو حقیر، اپنی عبادتوں کو حقیر، اپنے صدقات کو حقیر، اپنے ہر نیک عمل کو آپ ایسا محسوس کریں گے وہ تو میرا عمل تو 0 میں ہے، اللہ کی قدرتیں تو 100 میں ہی، اس کی قدرتوں کے مقابلے میں، اس کی عظمتوں کے مقابلے میں، اس کی جنت کے مقابلے میں میری نیکیوں کی کیا حیثیت ہے، میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ عمل کر کے بھی نہ کرنے کے احساس میں آپ رہیں گے، کیوں؟ ایک پلڑے میں اللہ کی عظمتوں کو رکھا جائے، اللہ کی جنت کو رکھا جائے، جو کہ اللہ کی عظمت لامحدود ہے، اللہ کی جنت لامحدود ہے، ان لمٹ ہے، اور دوسرے پلڑے میں میرا اور آپ کا عمل رکھا جائے، پیغمبروں کا عمل رکھا جائے، پھر بھی وہ محدود ہے، وہ لمٹ ہے، اور لمٹ عمل کے ذریعے سے آپ لامحدود جنت کو نہیں پا سکتے، یہ صرف اللہ کی رحمت ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے بھی کہا کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ہے کہ اللہ رحم کر کے داخل کر دے۔ جیسے آپ دیکھیں گے مچھلی تڑپ رہی ہے، پانی اتنی دور ہے، وہ اپنے خود سے وہ چل کر پانی جو اس کی غذا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی، جیسے دوسرے جانور پہنچ جاتے ہیں اپنی غذا کی طرف، مچھلی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ وہ خود سے چل کے نہیں پہنچ سکتی، اس کے تڑپنے کو دیکھ کر کسی کو رحم آ جائے، وہ اٹھا کے پانی میں پہنچا دے۔ یہی معاملہ ہے جنت اور انسان کا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا میں بھی اپنے عمل سے چل کے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ رحم کرے، میرے عمل کو نہ دیکھے، رحم کر دے محمد پر، تو تبھی محمد کے لیے جنت میں جانا ممکن ہے۔ تو اللہ کی قدرتوں کو جب مومن دریافت کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت حقیر محسوس کرتا ہے، اپنے عمل کو عمل نہ کرنے کی طرح محسوس کرتا ہے، 0 میں محسوس کرتا ہے۔ اس کو احساس یہ نہیں رہتا کہ میں نے نماز پڑھ لیا، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے قرآن پڑھ لیا، یہ احساس نہیں رہتا اس کو یہ احساس ستاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ میں نے نماز تو پڑھا، مگر جو نماز تجھے چاہیے وہ نماز نہیں پڑھا، میں روزہ رکھا مگر تجھے جو روزہ چاہیے وہ روزہ نہیں رکھا، میں حج اور عمرہ کیا مگر تجھے جو حج اور عمرہ چاہیے، جس کوالٹی کا وہ کوالٹی والا عمرہ میرا نہیں ہوا۔ یہ فیلنگ اس کو ستاتی رہے گی، اندر سے جھنجھوڑتی رہے گی اس کو موت تک۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس بہت ضروری ہے، تبھی آدمی کے اندر زندہ توحید، زندہ ایمان، زندہ تعلق اللہ سے رہے گا۔ دیکھیے آپ تھوڑا کائنات کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کائنات کتنی وسیع اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کائنات فلکیات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام سمندروں کے کنارے ریت کے جتنے ذرے ہیں، شاید آسمان میں ستاروں کی اتنی تعداد ہے۔ سمندروں کے کنارے آپ نے ریت دیکھا ہوتا، ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں، کیا ہم اس کو گن سکتے ہیں؟ تو ریت کے جتنے ذرے ہیں، شاید اندازہ یقینی طور پر نہیں، شاید آسمان میں ستاروں کی ان کی تعداد ہوگی۔ بعض ستارے ایسے ہیں جو زمین سے کسی قدر بڑے ہیں، بیشتر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں زمینیں اس میں رکھی جا سکتی ہیں، اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں۔ بعض ستارے تو اس قدر بڑے ہیں کہ اربوں زمینیں ایک ستارے میں رکھی جا سکتی ہیں۔ صرف سورج، ہمارا سولار سسٹم میں جو سورج ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 12 لاکھ زمینیں ایک جگہ ہوں گی نا، ایک سورج بنتا ہے۔ سورج تو سب سے چھوٹا ہے، اس سے کئی بڑے بڑے سٹارز ہیں۔ اتنی بڑی ہے یہ کائنات، اگر آپ ایک ہوائی جہاز جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہو، اس تیز رفتار حد تک دوڑنے والے ہوائی جہاز کو اگر آپ اس کائنات کے اطراف گھمائیں گے، اس کے گول اطراف گھمائیں گے، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہو، تو پورا چکر لگانے کے لیے، اس کو پورے یونیورس کا چکر لگانے کے لیے 1 ارب سال لگیں گے، 1 ارب سال۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہو۔ یہ کائنات ٹھہری ہوئی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس آسمان کو بنایا ہے اور اس کائنات کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ اس کا جو پھیلنا ہے اتنا تیز رفتار ہے، پھیلنے کی رفتار، کہ ہر 130 کروڑ سال کے بعد اس کا پھیلنا دگنا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہوائی جہاز جس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل تھی، وہ راستے ہی میں رہے گا، کبھی پوری کائنات کا چکر نہیں لگا سکے گا۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کی قدرتوں کا۔
اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر تم اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کو ڈسکور کرنے کے لیے زمین کے درختوں کو قلم بنا لو، سمندروں کو انک بنا لو، اللہ کی بڑائی کو لکھتے جاؤ، اس کی کبریائی، اس کی نعمتوں کو لکھتے جاؤ، قلم ٹوٹ جائیں گے، انک سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے گی۔ جتنے سمندر ہیں مزید 7 سمندروں کو بڑھا لو، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی عظمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھیے بس ڈی کوڈنگ کرنا ہے، جیسے ڈی این اے ہے، انسان کی جو جسم ہے وہ کیا ہے؟ بلین لاکھوں کروڑوں اربوں سیلز کا مجموعہ ہے یہ باڈی، انسان کا جسم۔ سیل کا مرکز ہوتا ہے، نیوکلس کہتے ہیں اس کو، اس نیوکلس کے اندر ایک تاگا ہوتا ہے، باریک سا تاگا، وہ تاگے کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے انسان کا۔ اس ڈی این اے کے ذریعے سے آپ پوری انسان کی پرسنالٹی کے ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کب کھاتا ہے، کھانے کے ٹائمنگز کیا ہیں، اور کھانوں میں کون سی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، ویج یا نان ویج، وہ کس نسل کا ہے، اس کے سونے کے اوقات کیا ہیں، اس کی پسندیدہ آئٹمز کیا ہیں، سارے ڈیٹیلز انسان کے معلوم کر سکتے ہیں ڈی این اے کے ذریعے سے۔ ایسے ہی اس یونیورس کے ہر ایٹم کے اندر اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی عظمتوں کے ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد جو آپ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جو آپ کسی نعمت کا احساس کریں گے تو آنسو ابل پڑیں گے۔ دیکھیے، آئیے میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی عظمتوں کو جب انسان دریافت کرتا ہے تو اس کے جسم میں جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، کیفیتیں جو فیلنگز پیدا ہوتے ہیں، اس کو میں بتاتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث سنا ہوگا کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ الفاظ تو رسول اللہ نے نہیں سکھائے تھے، کبھی صحابہ میں سے کسی نے نہیں سنا تھا، ایک صحابی اتنا بول پڑے۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ نے پلٹ کے پوچھا کس نے کہا یہ؟ تھوڑا وہ گھبرا گئے، کہا کس نے کہا بولو؟ تو ایک صحابی اٹھے، کہا میں نے کہا۔ تم نے جو یہ الفاظ فیلنگز ہیں، یہ یاد رکھیے آپ، یہ رٹے ہوئے الفاظ نہیں ہیں جو ہم رٹ کے پڑھتے ہیں۔ ہمارا آمین بھی رٹا ہوا اور یہ ہوتا ہے، وہ فیلنگز ہے۔ آمین فیلنگز ہے، ربنا ولک الحمد بھی فیلنگز ہے۔ یہ فیلنگز کب نکلتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے رب کو پہچانا ہو، اس سے پہلے آپ نے رب کی نعمتوں کا احساس کیا ہو، رب کی عظمتوں کو جانا ہو، تو فیلنگز نکلتے ہیں وہ۔ تو رسول اللہ نے کہا کس نے کہا ہے ربنا ولک الحمد؟ اتنا ہی حدیثوں میں ربنا ولک الحمد ہے حدیثوں میں، مگر ایک صحابی نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن، اللہ تیری ایسی حمد جو پاکیزہ ہے، جو بہت ہے، جو برکتوں والی ہے، یعنی فیلنگز ہے، وہ رٹے ہوئے الفاظ نہیں، وہ فیلنگز ہے صحابی کے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کس نے کہا یہ؟ ارے یہ ایسا جملہ تھا، یہ فیلنگز دل سے جو بات نکلتی نا صاحب، دل کا جو درد بن کے جو آہ نکلتی نا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، بہت پاورفل ہوتی ہے وہ۔ ہمارے اندر وہ فیلنگز نہیں ہے، ہم دعائیں رٹ لیے سو ہے، اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں، درد نہیں ہے، دعا درد کا نام ہے۔ تو ربنا ولک الحمد، تو رسول اللہ نے کہا کہ کس نے کہا وہ؟ یہ ایسا کلمہ ہے تو جو تم نے کہا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ 30 یا 60 فرشتے آ گئے تھے اس کلمے کو رب کے پاس لے جانے کے لیے، رب کے پاس یہ الفاظ لے کے جانے کے لیے 30 یا 60 فرشتے آ گئے تھے، ایک فرشتہ نہیں آیا تھا، کافی تھا ایک فرشتہ، 30 یا 60 فرشتے آ گئے تھے۔ تو یہ فیلنگز ہیں، تو ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، بائی چانس مل گیا ہے اسلام، ہم بائی ڈسکوری اسلام کو جاننا ہے، بائی ڈسکوری اسلام بنے گا تو پھر اس کی لائف الگ رہے گی۔ بائی چانس ہم کو مل گیا ہے اسلام، اس لیے اس کا شعوری طور پر ہم کو احساس نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے۔ اگر اسلام کی نعمت کا احساس ہو جائے نا، دنیا ملی نہیں ملی کچھ بھی احساس نہیں رہے گا اس کا۔ تو
اسی طریقے کے آپ دیکھیں گے ربنا ولک الحمد ملء السماوات، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہ تیری حمد ایسی کہ آسمان زمین بھر کے. یہ ایسے ہی نہیں بول سکتا کوئی شخص، اس سے پہلے ہوم ورک کیا ہوا رہے تو ہی بول سکتا ہے. اس سے پہلے اللہ کی عظمتوں کو ڈسکور کرنا، دریافت کرنا، جس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے وہی یہ الفاظ بول سکتا ہے. اللہ اتنی حمد تیری، اتنی تعریف تیری کہ زمین بھر کے، آسمان بھر کے، اور اس کے علاوہ جو جو خلا ہے سب بھر کے، اس کے بعد جتنا تو چاہتا ہے. اور پھر کیا کلمات ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ تیری حمد کیسی، لجلال وجہک، تیرے جاہ و جلال کے لائق. تیری عظمت کا احساس مجھے نہیں ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری عظمت کے لائق. لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ تیری لامحدود جو بادشاہت ہے، لامحدود جو تیری بادشاہت ہے اس کے لائق. یہ کیسے کلمات ہیں رسول اللہ کے، یہ جو الفاظ ہیں اللہ کی تعریف میں. کیوں؟ اس لیے کہ رب کو پہچانا پیغمبر نے. پیغمبر اگر اس کو نچوڑیں گے نا، اللہ کی عظمت کا رس نکلے گا. پیغمبر کہتے ہیں اس شخص کو جو رب کی عظمتوں میں جیتا ہے، رب کی بڑائی میں جیتا ہے، رب کی حمد و ثنا میں جینے والے کو پیغمبر کہتے ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ دیکھیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دریافت کرتا ہے تو اس کی لائف میں ایک چیز چھلکتی ہے، وہ ہے ذکر کثیر. اللہ کا ذکر بے حساب کرے گا. ذکر کثیر سے پہلے آدمی اللہ کا چاہنے والا بنتا ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کو دریافت کرتا ہے تو نتیجے کے اعتبار سے اللہ سے بے انتہا محبت اس کے اندر آتی ہے. محبت آدمی کرتا نہیں ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. کب پیدا ہوتی ہے؟ آٹومیٹک پیدا نہیں ہوتی ہے. قرآن کے مطالعے کے ذریعے سے اور کائنات کے اندر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جب سوچتا ہے آدمی تو بے انتہا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. محبت کرتا نہیں ہے، محبت ہو جاتی ہے اللہ سے. اور محبت اللہ سے ہے، اس کا کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے اس کا؟ وہ اللہ کا چرچا کرنے لگتا ہے. ہر جگہ اللہ کا چرچا. فیملی بچوں کے بیچ رہا تو بھی اس کو اللہ ہی یاد آئے گا، دوستوں کے بیچ رہے گا اس کو اللہ ہی یاد آئے گا. بریانی کھا رہے گا مگر اس کا مزہ بریانی میں نہیں آئے گا، رب کی یاد سے جڑا رہے گا. یعنی ہر جگہ اللہ کا چرچا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مثال یوں دیتا ہے کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تم جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، باپ دادا کو، ویسے اللہ کو یاد کرو. اب باپ دادا کو آدمی یاد کرتا ہے تو کیسے یاد کرتا ہے؟ ان کے کارناموں کے چرچے سے یاد کرتا ہے، ان کے کارناموں کا ذکر کرتا ہے. اور عجیب بات ہے ہمارے اندر کیسی عجیب تضاد ہے. دیکھیے آپ، اللہ کا ذکر آتا ہے تو کونے میں بیٹھ کے بس سبحان اللہ الحمدللہ لپ سروس کر لیتے، طوطے کے جیسا. ہم سمجھتے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لپ سروس. اس کے کارناموں کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کی قدرتوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد نہیں کرتے. پانی، آنکھ. انسان کی آنکھ جانور کی آنکھ میں فرق یہ ہے کہ جانور کی آنکھ صرف دو چیزیں دیکھ سکتی ہے، دو کلر، ایک وائٹ دوسرا بلیک. انسان کی آنکھیں ان گنت کلرز کو دیکھ سکتی ہے. کیسا میراکل ہے، کیسا معجزہ ہے یہ آنکھ. ایسا زبردست کیمرہ ہے یہ آنکھ. ایک بار کسی چیز کو دیکھ لیا نا زندگی میں کبھی نہیں بھولتا. وہ سب کانشیس مائنڈ سے ہوتے ہوئے ان کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتا ہے. ایسا عجیب کیمرہ ہے یہ آنکھ. کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ. آپ سے اگر کہا جائے حیدرآباد پورا لے لو، آپ آنکھیں نکال کے دے دو، تیار ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی؟ پورا انڈیا لے لو، آپ ہاتھ کاٹ کے دے دو. پوری دنیا لے لو، ٹانگ کاٹ کے دے دو. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ٹانگ، ہاتھ، آنکھ. کتنی بڑی بڑی نعمتیں، بڑی نعمتیں ہیں. یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایسا سوچیں گے تو آپ بے ساختہ شکر کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. آپ ناشکری کا تصور ختم ہو جائے گا، شکایتوں کا مزاج ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس ہو جائے تو ہم بے چین ہو جائیں گے، تڑپ اٹھیں گے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جب ایک مومن احساس کرتا ہے تو بے ساختہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے چرچوں اور اس کے کارناموں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرے گا۔ مگر عجیب بات ہے، باپ دادا کو اگر یاد کرنے کے لیے کوئی میرے باوا میرے باوا میرے باوا میرے دادا اگر کوئی جو ہے مطلب ورد کرنے لگے تو بولیں گے پاگل ہو گیا۔ ارے باوا کو ایسے یاد کرتے، باوا کی خدمتیں کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، کیا کیا انہوں نے اولاد کے لیے کیا، اس طرح سے یاد کرنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، باپ دادا کو ہم یاد کرتے ہیں تو ان کے کارناموں کا ذکر جب شروع کرتے تو سٹاپ کرنا پڑتا، رک جائیے بولنا پڑتا، اتنے کارنامے ہیں باوا دادا کے ہمارے پاس۔ مگر عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صرف دیتا ہے، صرف دیتا ہے، وہ لیتا نہیں ہم سے، اس کا کوئی چرچا نہیں، اس کے کارناموں کا کوئی ذکر نہیں۔ اس سے بڑی اور ناشکری کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور بدبختی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ کو کم از کم ویسا یاد کرو جیسا باوا کو یاد کرتے ہیں، جیسا دادا کو یاد کرتے ہیں، ویسا تو کم از کم یاد کرو۔ بغیر سمجھے کے، بغیر قدرتوں کے تذکرے کے بس لپ سروس کر لیتے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور باوا دادا کو جب یاد کرتے تو کارناموں کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، دوسرے ہمارے اندر برائی دیکھیے، اولاد سے ایسا تعلق، بچوں سے، اپنے بیٹیوں سے، بچوں سے، ارے ان کا تذکرہ، ان کی تعریف سنے تو ایسا جوش آ جاتا باڈی میں، ایسا ایموشن ہو جاتے کہ پھر وہ کارنامے جو ذکر کرتے سٹارٹ کرتے سٹاپ کرنا پڑتا۔ ارے اولاد لینے والی مخلوق ہے، آپ سے لیتی ہے اولاد، رب تو دیتا ہے، محبت تو دینے والے سے کی جاتی ہے، لینے والوں سے نہیں۔ اولاد سے دیکھیے، اولاد یہ سبجیکٹ آف لو نہیں ہے، سبجیکٹ آف ڈیوٹی ہے۔ اولاد اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ پیمپرنگ کرو، لاڑ کرو، ان کی خواہش کو پورا کرو، جو انہوں چاہتے وہ دو، اس کے لیے اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے۔ اولاد اس لیے دیا ہے کہ آپ لقمان حکیم بن جاؤ۔ سورہ لقمان میں جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو لقمان نے کیا ہے کہ بیٹے دنیا میں آنے کی زندگی کا مقصد کو سمجھو، اللہ کے آگے ایک دن تمہیں کھڑا ہونا ہے، پورا کالا چٹا تمہارا اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ اپنی زبان کو صحیح کرو، اپنی چال چلن صحیح کرو، اپنے معاملات صحیح کرو۔ عام انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچ کر معاملہ کرو کہ تم ایک عام انسان سے معاملہ نہیں کر رہے ہو، اپنے رب سے معاملہ کر رہے ہو۔ یہ نصیحتیں، یہ ڈیوٹی ہے باپ کی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ پلاٹ خرید کے بچے کے لیے گھر بنا کے دو، یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سوچ کو رب والی سوچ بناؤ، اس کی سوچ کو آخرت والی سوچ بناؤ، اس کو جنت کا طالب بناؤ، دنیا کا حریص نہیں جنت کا حریص بناؤ۔ دنیا کے بزنس کے کاروبار کا ڈر اور خوف مت ڈالو اس کے اندر، جہنم سے بچنے کا خوف ڈالو۔ یہ ذمہ داری ہے باپ کی، یعنی سبجیکٹ آف ڈیوٹی ہے اولاد، سبجیکٹ آف لو نہیں ہے، محبت کا موضوع نہیں ہے بچے، ذمہ داری کا موضوع ہے۔ اور ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے بولتے ہیں ہم، ماں باپ خوش ہو گئے، بابا اتنا بڑا احسان ہے ہمارا اولاد کے اوپر، اس لیے اللہ اتنا بڑا مقام دیا۔ خوش ہونے کی بات نہیں ہے وہاں، اس حدیث میں ماں باپ کو رونے کی بات ہے۔ یعنی ماں باپ رونا اس لیے ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہمارے راستے سے، ہمارے قدموں سے گزر کے ان کو جنت پہنچنا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جنتی بنائیں، جنتی سوچ والے بنائیں، آخرت کی سوچ والے بنائیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہماری اس حدیث میں ذمہ داری ماں باپ کی بتائی گئی ہے، ماں باپ کا مقام نہیں بتایا گیا ہے۔ تو اولاد سے، باپ دادا سے ہمارا جو ریلیشن ہو گیا، ایموشنل ریلیشن، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی عظمت کے چرچے میں لذت محسوس کرنے سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ ہم کو اولاد کے تذکرے میں مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کے کارناموں کے ذکر پر مزہ کیوں آئے گا؟ ہم کو باپ دادا کے کارناموں میں لذت ملتی ہے، اس لیے ہم اللہ کی عظمت بیان کرنے سے محروم ہو گئے۔ آئیے میں ایک آدھ واقعات سناتا ہوں آپ کو کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، عبد الرحمن الناصر۔ فیلنگز کیا ہوتے ہیں جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے تو اس کے اندر اللہ سے کیسا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو الفاظ نکلتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ کہ عبد الرحمن الناصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑا تھا، بہت پریشان تھے، پانی کے خطرے کے لیے ترس رہے تھے، کھیت کھلیان سوکھ گئے تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔
تو قاضی منذر کے پاس اپنے نمائندے کو عبد الرحمن الناصر نے بھیجا، بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ قاضی صاحب سے کہو، درخواست کرو کہ وہ نماز استسقاء پڑھائیں اور بارش کے لیے دعا مانگے۔ قاضی منذر نے نمائندے سے پوچھا، بادشاہ یہ فرمان تو کہلوا بھیجا ہے مگر خود بادشاہ کی حالت کیا ہے؟ تو وہ نمائندہ کہتا ہے کہ بادشاہ کی جو حالت آج میں نے اس کو اللہ سے ڈرتا ہوا جتنا دیکھا، کبھی اللہ سے ڈرتا ہوا اتنا نہیں دیکھا۔ اپنے سر کا تاج وہ اتار چکا ہے، بازو رکھا ہے، کھلی زمین پہ سجدے میں سر رکھے جو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کے الفاظ دعا کے یہ ہیں، ناصیتی بیدک، اللہ میری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں آپ، یہ یاد کیے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے، دعا درد کا نام ہوتا ہے نا، فیلنگز ہوتے ہیں۔ یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اللہ، اتعذب بی الرعیہ وانت ارحم الراحمین، اللہ تو گناہ میں نے کیا، اس کی سزا بارش روک کر پبلک کو تو کیوں دے رہا ہے؟ بارش روک کر پبلک کو سزا کیوں دے رہا ہے جبکہ گناہ میں نے کیا؟ دیکھیے اللہ کو جب قدرتوں کے ساتھ آدمی ڈسکور کرتا ہے تو فیلنگز کیسے بنتے ہیں کہ گناہوں کو اپنے حصے میں کر لیتا ہے، سراپا گنہگار خود کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ گناہ میں نے کیا، بارش مجھ سے روکنا تھا، پانی کے قطروں سے مجھے تڑپانا تھا، پبلک کو کیوں تڑپا رہا ہے؟ حالانکہ تیری صفت ارحم الراحمین کی ہے۔ اللہ اکبر، صفت رحمت، اس میں اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، حدیثوں میں ہے نا، اس میں اعظم یہی ہے کہ ارحم الراحمین کی صفت کے ذریعے سے جو جھنجھوڑا اس نے، اللہ اکبر۔ قاضی منذر کہتے ہیں جب بادشاہ کی یہ حالت ہے، اذا خشی جبار الارض رحم جبار السماء، جب زمین کا بادشاہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، خشیت الہی اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے، رحم جبار السماء، آسمان کے بادشاہ کو اس پہ رحم آتا ہے۔ یہ قاضی منذر نے کہہ کے نمائندے کو بھیجا، نمائندہ راستے ہی میں تھا، بارش شروع ہو گئی۔ تو اللہ کی رحمت اس لیے رک جاتی ہے کہ آنسوں سے قطرے نکلنا بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ بھی اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کے حقدار بننا ہے، اللہ کی خشیت سے دل کو پگھلاؤ، آنکھوں سے آنسو نکالو، پھر باران رحمت ایسے برسنے لگے گی یا رحمتوں کی ایسے بارش ہونے لگے گی کہ بولنا پڑے گا اللہ بہت دے دیا، دنیا بس ہے، یہ بولنا پڑے گا آپ کو، اتنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ایک مومن کو جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو رب کے لیے یہ الفاظ وہ بولنے لگتا ہے، وہ کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کے فیلنگز ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، انتقال کے قریب، ابن عباس آ کے تعریف کیا، آپ امہات المومنین ہیں، آپ کو رسول اللہ بہت پسند کرتے تھے، اور جس کو پسند کرتے ہیں پیغمبر وہ پاکیزہ روح ہوتی ہے، آپ کے یہ کارنامے سارے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعریف کا ذرا بھی اثر نہیں لیا، ہم رہے تو درخت پہ جھاڑ پہ چڑھ جاتے تعریف سن کے، بہت شوق ہے ہم کو اپنی تعریف سننے کا، مگر عائشہ صدیقہ نے تعریف سن کے 0% بھی اثر نہیں لیا، کہا دعنی منک یا ابن عباس، اے ابن عباس ایسی تعریف کرنا چھوڑ دو، فوالذی نفسی بیدی انی کنت نسیا منسیا لوددت انی کنت نسیا منسیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عائشہ کی جان ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ میں ملیا میٹ کر دی جاؤں، مجھے کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہ ہو۔ ایسا کیوں فیل کیا حضرت عائشہ نے؟ حضرت عائشہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں اور احسانات کے مقابلے میں، اللہ کی جنت کے مقابلے میں عائشہ کی نیکیوں کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے ہم خوش کیوں ہوتے ہیں تعریف سے؟ ہم اس کو اور اپن کو تولتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں ارے وہ تو کوئی پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھا، میں پڑھا لکھا ہوں، اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے اندر فخر آتا ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں دیکھتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی جنت کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے تعریف سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رو رہے تھے موت سے پہلے، پوچھا کسی نے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں زندگی ختم ہو جا رہی ہے، موت کے قریب ہو جا رہا ہوں، یہ سب رشتے، یہ سب دولت چھوٹ جا رہی ہے، سوچ کے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر طویل ہے آخرت کا، آخرت کا سفر طویل ہے، نیکیوں کا توشہ مختصر ہے، یہ سوچ کر رو رہا ہوں، اور یہ سوچ کر رونا آتا ہے کہ میں ایسی ڈگر پہ ٹھہرا ہوں، میرے ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے، پتہ نہیں مجھے کس میں داخل کیا جائے گا۔ وہ ابو ہریرہ جو چمٹے رہتے تھے رسول اللہ کے،
مگر کوئی فخر نہیں تھا، اعمال پہ کوئی خوشی نہیں تھی، بے چینی اور کی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر کے اعمال بھی ابو ہریرہ کے وہ جنت کو پانے کے قابل نہیں ہو سکتے، اللہ کے دیدار کو حاصل کرنے کی قیمت میرا عمل نہیں بن سکتا۔ ایسے آپ اصحاب رسول کی ساری زندگیاں دیکھ لیجئے، اپنے اعمال کو حقیر محسوس کرتے تھے، کمتر محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو تولتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے اولاد کو تو پہچان لیا، اپنے ماں باپ کو پہچان لیا، بزنس کو پہچان لیا، دنیا کی ساری چیزوں کو پہچان لیا، مگر ہم رب کی پہچان سے محروم ہیں۔ اللہ ہماری جھولی میں تیری پہچان کو ڈال دے، تیری معرفت کو ڈال دے۔ اللہ تیری محبت میں جینے والا بنا، تیرے چرچوں اور تیرے کارناموں اور تیری عظمتوں میں جینے والا بنا۔ اللہ تیری عظمتوں کے مقابلے میں کسی کی عظمت ہیچ اور حقیر ہو جائے، اللہ عظیم تو صرف تو ہے، عظمتوں کے لائق تو صرف تو ہے، حمد و ثنا کبریائی کے لائق تنہا تو ہے۔ اللہ تیری عظمتوں کو دریافت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر نعمت کا شعوری احساس ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ دوسروں کی عظمتوں میں جینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔